پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ علماء دیوبند کے درمیان جو اختلاف سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے اس کے بہت غلط اثرات لوگوں پر پڑتے ہیں. بہت لوگوں نے ہمیں بھی بتایا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مفتی مبین الرحمان صاحب ہے کراچی کے، وہ ایسے ضعیف روایات ہو یا جس کا سند موجود نہ ہو، ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا پر لاتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے اپنے ہی مکاتب فکر والے ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں کہ ایسے ضعیف روایتوں سے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریں اور ان کو بیان نہ کریں. تو اس کی ہم نے بھی تعریف کی تھی، لیکن انہوں نے پھر جو ہمارے مفتی اسماعیل طورو صاحب ہے اس کے ایک ویڈیو پر جو انہوں نے پانی کے اوصاف کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ جگہ انہوں نے نشاندہیاں کرائی تھی کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نور الیزا اور بحر الرائق وغیرہ رد المختار کے حوالے بھی دیے تھے، اس کی بھی ہم نے تائید کی تھی. لیکن ہم نے اس کے ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ اس کا بہت غلط نتیجہ نکلے گا اور بہت غلط اثر لوگوں پر پڑے گا. تو اس کے اثرات اب شروع ہو گئے ہیں. ادھر سے وہ پوسٹ کرتا تھا، ادھر سے مفتی اسماعیل طورو صاحب وہ ویڈیو بناتے تھے اور ویڈیو کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو پیغام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو لوگ مشہور کروانا چاہتے ہیں اور اپنی مشہوری کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو پھر دونوں کے درمیان وہ جو سوشل میڈیا پر جھگڑا تھا، ہم نے ان میں دونوں فریقین کے جتنے بھی شاگرد وغیرہ ہیں یا ان کے جاننے والے تھے ان سے رابطے بھی کیے تھے کہ پرسنل میں ایک دوسرے سے رابطہ کرے. لیکن مفتی مبین الرحمان صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے رابطہ کیا تھا پرسنل میں، لیکن انہوں نے مانا نہیں. اب دیکھو، اب مفتی مبین الرحمان صاحب نے ایک پوسٹ لگایا ہے اور اس پوسٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ فقیہ النفس عالم ربانی حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی رشیدیہ میں روافظ کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے ماہ محرم میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو حرام لکھا ہے، جبکہ آج کل کے کئی دیوبندی حضرات اہل بدعت کی دیکھا دیکھی خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول میں بالخصوص 12 ربیع الاول کو میلاد اور سیرت کے عنوان سے جلسے اور جلوس منعقد وہ کیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اس میں دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ اہل بدعت کے ساتھ مشابہت کا پہلو بھی ہے. چونکہ ربیع الاول آج یا کل شروع ہونے والا ہے، تو انہوں نے ربیع الاول کے حوالے سے یہ پوسٹ کیا تھا. اس پر نیچے مفتی عزیز الرحمان صاحب ہے، انہوں نے پھر سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں پوسٹ بھی لگایا تھا. انہوں نے نیچے کمنٹ میں لکھا ہے کہ حضرت فتاوی رشیدیہ میں ماہ محرم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو حرام نہیں لکھا ہوا، وہاں عبارت کچھ اور ہے. آپ کو غلطی لگی ہے اور کافی گہری غلطی لگی ہے. اپنی اصلاح خود فرما لیں، ورنہ دوسرے حضرات ویڈیوز بنا کر آپ کی اصلاح کریں گے، پھر آپ کو دکھ ہوگا. تو ویڈیو بنا کر اصلاح کریں گے کا مطلب یہ تھا کہ مفتی اسماعیل طورو صاحب یا دوسرے حضرات ویڈیو بنا کر آپ کا اصلاح کریں گے. تو پھر انہوں نے دوسرا کمنٹ بھی کیا ہے کہ ماہ محرم میں تذکرہ حسین کو حرام کہنے کا عکس پیش فرمائیں. تو پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر گلا سا لکھا ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب نے کہ مفتی مبین الرحمان صاحب کو ابھی عشاء سے پہلے ان کی اس پوسٹ کی سنگین غلطی یاد دلائی تو مجھے بلاک کر گئے. حالانکہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبیہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے. اب دیکھیں کہ فقیہ النفس حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو محرم کے 10 دنوں میں واقع کربلا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کو منع کر رہے ہیں. مطلقاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے تو منع نہیں کیا، مگر مفتی مبین الرحمان نے مطلقاً تذکرہ حسین رضی اللہ عنہ کو حرام ہونے کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف جھوٹا منسوب کر دیا، اور پھر تنبیہ کرنے پر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسرے کو بلاک کر دیا. ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ تذکرہ حسین رضی اللہ عنہ کو بغیر علم کے حرام قرار دے رہے ہیں، جس پر اصلاح کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اب مفتی عزیز الرحمان صاحب نے یہ پوسٹ لگایا ہے، تو اب دیکھو یہ علماء دیوبند اور ایک ہی مکتب فکر کے لوگوں کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. وہاں سے مفتی اسماعیل طورو صاحب حفظہ اللہ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ اس کی غلطیاں پکڑیں گے، اور وہاں سے وہ پھر ان لوگوں کی غلطیاں پکڑیں گے، تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا. اس لیے ہم نے اس وقت بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا
اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل میں رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ پرسنل میں رابطہ کریں اور ایک دوسرے کو نرمی سے سمجھائیں، اور اگر آپ لوگ قریب ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں ہمارے یہ اکابر کا طریقہ ہے کہ ان کے درمیان ایسے چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے تو ایک دوسرے کی جگہ میں جاتے اور ایک دوسرے سے وہ بات حل کرواتے، بیٹھتے اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ عزت دیتے۔ اور سوشل میڈیا پر اس بات کو اچھالنا اور یہ باتیں سوشل میڈیا پر لے کر آنا، آپ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ غلط اثر پڑے گا ہمارے لوگوں پر بھی، اور جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں اس پر بہت غلط اثر ان کا پڑتا ہے۔ تو جو مفتی مبین الرحمان صاحب ہے اس سے بھی ہماری درخواست ہے، اور مفتی اسماعیل طورو صاحب سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان سے درخواست کیا تھا کہ ان معاملوں کو ختم کیا جائے۔ اب جو مفتی عزیز الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، تو اس مسئلے کو یہاں ختم کرنا چاہیے، آگے ان کو بڑھانا، اور ان کو بار بار ایک طرف سے پوسٹ ہو دوسرے طرف سے پوسٹ ویڈیو، تو اس سے معاملہ اور بھی خراب ہوگا اور بھی بڑھے گا۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو یہاں ختم کیا جائے، اور اگر ہو بھی اس طرح کی کچھ بات تو پرسنل میں کی جائے، سوشل میڈیا پر اس کو نہ لایا جائے۔